ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 130 اور 131 تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلی والی جو آیتیں ہیں ان آیات میں ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کی تاکید اور ان سے انحراف، منہ پھیرنے کی خرابی کو بیان کیا تھا، جس میں یہود و نصارہ کا ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ صرف ہم ہی ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، اس دعوے کی تردید تھی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ملت ابراہیمی کے مطابق مذہب اسلام ہی ہے۔ جو لوگ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دین اسلام کی اتباع کریں اور دین اسلام کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین رہا ہے۔ اس میں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ، مگر وہی جو بے وقوف ہوا، احمق ہوا۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو چنا ہے، منتخب کیا ہے دنیا میں، اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں اس کے لیے کہ وہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر اس آیت کے متعلق تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ اس آیت میں ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ اس کی فضیلت کی وجہ جو ہے ملت ابراہیمی کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کا ان کو منتخب کرنا ہے، چننا ہے، اور فرمایا کہ ان کی بزرگی جو تھی، ان کا احترام جو تھا، یہی جو ہے ملت ابراہیمی کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور جو لوگ ملت ابراہیمی سے انحراف کریں گے تو رب العالمین نے ان کو احمق بتایا، بے وقوف کہا ہے۔ انہیں کیا کہا؟ بے وقوف کہا، کہ اتنی عظیم ملت کو چھوڑ کر وہ دوسری راستے کو اختیار کر لیں۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، کہ یرغب یہ اعراض کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور رغبہ اب اس کا صلہ عن آ جائے، اس کے بعد اگر عن آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، منہ پھیر لینا۔ اور اگر یرغب
اس کے بعد اگر الہ آتا ہے، لفظ الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے کے آتا ہے۔ اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ، تو عن آ گیا یرغبو کے بعد، تو اس لیے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کون ہے جو اعراض کرتا ہے، اعراض کرنے کے معنی میں ہے۔ اس آیت کا شان نزول، یعنی کس موقع پر یہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل کیا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے، اور پھر ان کے جو دو بھتیجے تھے سلمہ اور مہاجر، یہ دو بڑے یہود کے علماء میں سے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور دعوت دی اور کہا کہ تم دونوں یہ بات جانتے ہو کہ تورات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اولاد اسماعیل میں اللہ رب العالمین ایک نبی ارسال کرنے والا ہے، اور جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو فرمایا وہ ملعون ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے، حضرت سلمہ یہ مسلمان ہو گئے، اور مہاجر جو تھا اس نے اس مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ملت سے، تو فرمایا إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، مگر وہی پھر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو احمق اور بے وقوف بنایا، بے وقوف بنایا۔ اب یہاں سفیہ یہ بمعنی جہل کیا آتا ہے؟ جہالت کے، کس کے معنی میں ہے؟ جہالت کے معنی میں، اور اصل معنی اس کا ہوتا ہے خفت کا، سبکی کا، خفت اور سبکی کا معنی آتا ہے۔ اور جو شخص بغیر نفع و نقصان کے سوچے اپنی خواہش کو پورا کرے، اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خفیف کہا جاتا ہے، اسے سفیہ کہا جاتا ہے، بے وقوف کہا جاتا ہے، یعنی جو نفع نقصان کو سوچتا ہی نہیں ہے، بس لگا دیتا ہے ٹھوک۔ تو فرمایا تفسیری مظہری میں ہے کہ اس کا ایک دوسرا معنی نفس کو ذلیل کرنے کے آتا ہے۔ سفیہ کا معنی کس کا آتا ہے؟ نفس کو ذلیل کرنا۔ تو اس واسطے کہ یہ اپنے خالق کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار، پیدا کرنے والے کا انکار کیا، اور اپنی جیسی مخلوق کی انہوں نے عبادت کر دی، تو اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ ملت ابراہیم کر دیا، ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ تو جواہر قرآن تفسیر میں ہے کہ اپنے آپ کو شرک و بدعات کی وجہ سے ذلیل و خوار کیا ہو، شرک و بدعات کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہو، اور یا یہ معنی کہ اپنے آپ کو شرک کی وجہ سے خسارے میں ڈالا، خسارے میں ڈال رکھا، اور یا یہ معنی بھی ہے تفسیر جواہر قرآن میں کہ جس کی رائے احمقانہ ہو، جس کی رائے جو اوپینین جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ احمقانہ ہو جائے اور بے وقوفانہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کی رائے احمقانہ ہو اور کیا ہو؟ بے وقوف ہو۔ اب سلیم الفطرت جس کے پاس عقل ہے، تو فرمایا سلیم الفطرت انسان کے جس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہوتی ہے، تو فرمایا وہ ملت ابراہیمی سے انکار نہیں کر سکتا، اس سے اعراض نہیں کر سکتا، اسے منہ پھیر نہیں سکتا ہے۔ آگے اس کی وجہ بتائی کہ کیوں ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کیا جا سکتا، اور کیوں ملت ابراہیمی سے صرف بے وقوف اور احمق شخص جو ہے وہی اعراض کرے گا۔ تو وجہ بتائی، فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق کہ ہم نے اس کو چنا، استفیناہ ہم نے چنا، فی الدنیا، دنیا میں، کہ منتخب کیا کہ دین توحید کی پیروی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ دین توحید کی پیروی کی وجہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا اور سب کے لیے ان کو پیشوا منتخب کر دیا۔ پھر آگے معارف القرآن میں ہے کہ دنیا کی عزت ابراہیم علیہ السلام کو جو رب العالمین نے دی، جو بزرگی دی، ساری دنیا نے دیکھ لی۔ نمرود جیسا ظالم بادشاہ، اس نے اپنی پوری اقتدار اور پوری قومی طاقت جتنی قوت لگائی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی، حتیٰ کہ اس نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کے اوپر اس آگ کو گلزار بنا دیا، اس آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا،
اور ساری کی ساری قوموں کے اوپر، سارے لوگوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا لوہا منوا دیا۔ اور پھر یہاں تک کیفیت ہو گئی کہ مسلمانوں کے علاوہ، مسلمان تو تھے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار، ان سے محبت کرنے والے، لیکن دنیا کے سارے لوگ کافر ہوں یا مومن، سارے کے سارے ان کے گرویدہ ہو گئے، حتیٰ کہ وہ مشرک جو شرک کرنے والے تھے، بت پرست تھے، وہ بھی اس بت شکن ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والے تھے ان کے پیروکاری کا دعویٰ کرنے لگے اور ان کی عزت اور احترام کرنے لگے۔ مکہ کے مشرک وہ کیا کہتے، عرب کے لوگ کیا کہتے، ہم ملت ابراہیمی کے فالو ہیں، وہ بھی اس کے دعوے دار تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے بت توڑے تھے، تو یہ ان کی پیروی کے دعوے کرتے۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لمن الصالحین، نیکوکار انبیاء میں سے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ نیکوکار انبیاء میں سے ہوں گے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس آیت کے اندر آخرت کے اعتبار سے کیا کر دیا، واضح کر دیا، اور ان کی درجات اور ان کی فضیلت کو بتا دیا کہ آخرت میں وہ کتنے بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر وہ ہوں گے۔ تو فرمایا تفسیر مظہر میں ہے یہ لفظ صالحین کا لمن کیا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین، اب یہ صالحین یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ صلاح سے۔ اب یہ صلاح سے بنا ہے، اور صلاح جو لفظ ہے اس کی ضد کیا آتی ہے؟ فساد آتی ہے۔ ضد کیا آتی ہے؟ فساد آتی ہے، اور بگاڑ آتی ہے۔ اب یہ بگاڑ کس سے آتا ہے؟ گناہوں سے، معصیت سے۔ اب یہ معصیت چاہے دل کے ذریعے سے ہو یا انسان کے جسم کے ذریعے سے، باڈی کے ذریعے سے آئے، تو ان دونوں کی طرف فرماتے ہیں کہ اس بنا پر صلاح جو ہے یہ عصمت سے حاصل ہوگا، اور جس قدر عصمت میں کمی ہوگی صلاح میں بھی کیا ہو جائے گی؟ کمی واقع ہو جائے گی۔ اور فرمایا آیت میں صلاح، یہاں پر کون سی صلاح مراد ہے؟ صلاح کامل مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ گویا اس آیت میں ماقبل کی آیت جو تھی اس کے اوپر فرماتے ہیں مفسرین کہ اس کو حجت اور دلیل بنا دیا ہے کہ جس شخص میں اس قدر صفات موجود ہوں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اسے منتخب کیا، اور آخرت میں اس کو صالحین نیکوکار انبیاء میں اٹھائیں گے، اور کامل صلاح والے شخص اس کی ملت سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں یا اس کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، تو فرمایا رسوائی جاہل اور بے وقوفوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا جو آیت قرآن میں ہے کہ لہٰذا اسی ملت سے اعراض کرنے والا شخص یقیناً سرپھرا اور احمق ہے۔ فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو جب ان سے کہا، کس نے؟ ان کے رب نے، اطاعت اختیار کرو۔ اذ قال، جب، قال کہا، لہو اس سے، کیا ہے؟ ربہ اس کے رب نے کہا، اسلم اطاعت اختیار کرو، تابعداری کرو، اوبیڈینس کرو۔ تو فرمایا تفسیر مزید میں آتا ہے کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسلم کا معنی ہے یعنی تمام کام اور نفس اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دو، سونپ دو، یعنی اپنے نفس کو بھی خدا کے حوالے کر دو، اپنی سارے سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تو امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت و دین کو اخلاص کی زینت سے، یعنی خالصتاً ہر عبادت کیا کس لیے کرو؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کے باہر آئے، غار سے باہر نکل کر آئے تو اس وقت کہا تھا، جب وہ گئے تھے غار میں چاند کو دیکھا، یہ بڑا خدا، یہ چاند، اس وقت تو اس وقت بعد جب نکل گئے تو فرمایا جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت، میں کیا ہے؟ مطیع ہوا، تابعدار ہوا، میں نے اطاعت اختیار کر دی، لرب العالمین، کیا ہے؟ رب العالمین کے لیے جو سب جان کا پالنے والا ہے۔ جواہر قرآن میں آتا ہے کہ اسلم یہ اسلام سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ اسلام کا مصدر ہے، اور جس کے معنی ہی تفویض کرنا، سپرد کرنا، حوالے کرنے کے آتے ہیں، جس طرح کی اسلم وجہ، یہاں بھی اس لفظ کا یہی معنی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ خدا کے، اور بالکل اسی سے امیدیں اور وابستگی رکھو، یعنی ساری امیدیں صرف کس سے رکھو؟ اللہ رب العالمین سے، اور فرمایا اسی سے مانگو اور اسی کو پکارو اپنی حاجات میں اور پریشانی اور غم اور دکھ میں، اس کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس کا معنی اخلاص کے لیے ہی، یعنی خالص اللہ کی عبادت کر اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ اور تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟
جب اس کو کہا نا اس قال ربو اسلم، اس قال لہو ربو اسلم، جب کہا اسے اس کے رب نے اسلم، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ جواب ابراہیم علیہ السلام بلا تحمل، بغیر دیر کیے ہوئے اور ایک دم حکم کی تعمیل کی اور فوراً کہا کہ میں مکمل اطاعت کرتا ہوں، مکمل انقیاد کرتا ہوں، میں مکمل طور پر اے اللہ اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تیرے سوا کسی اور کی اطاعت و تابعداری میں نہیں کروں گا، میں اللہ ہمیشہ کیا ہے تیری توحید خالص جو ہے اسی کے ساتھ کیا ہے وابستہ رہوں۔ آگے تفسیر معارف القرآن میں یہاں پر ایک زبردست نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب کہا نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قال لہو ربو اسلم، جب کہا اس کے رب نے اسلم اطاعت اختیار کر، تو جواب بھی کہتا ہے کہ اسلم تو لکا، میں تیرے لیے اطاعت اختیار کری، جملہ تو پورا ہو جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہا کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اطاعت اختیار کرتا ہوں، میں تابعداری اختیار کرتا ہوں، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ یہ کیوں کہا؟ تو فرمایا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو اس لیے کہا کہ یہ میرے لیے اس کا کرنا، یعنی یہ اطاعت و تابعداری جو میں خود کر رہا ہوں، میں نے جو اعلان کیا ہے، یہ میرے لیے ناگزیر تھا۔ ناگزیر کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے، مجھے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کھلانے پلانے والا وہی ہے، وہ رب العالمین ہے، تو اس لیے سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان والوں کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت سے منہ کوئی بھی نہ پھیرے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ جب اس نے کہا اطاعت کرو تو اس کے جواب میں تو ہم یہی کہا گا اسلمت لرب العالمین، میں تو اطاعت و تابعداری اختیار کی، کس کے لیے؟ جو کیا ہے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے